بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، بجٹ جو ہے وہ بالکل قریب ہے، تو آج سے ہم بجٹ اسپیشل کا آغاز کر رہے ہیں. زبردست. اس میں بجٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں گی وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کہنے لگا تھا کہ بجٹ پہ تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو بچت ہو گئی ہے اس پہ بھی بات کر بچت بالکل. پہلے میں جو ہے یہ جو انڈیا کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو آج ڈی جی ایم اوز کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے اس کے اوپر، اور آگے جو سیز فائر کو مستقل کرنے کی بات ہے اس کے اوپر بات کریں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیز فائر ہوا کیسے ہے؟ چلیں جیسے بھی ہوا، میں تو کہتا ہوں شکر الحمدللہ. دیکھیں جنگ کا خطرہ ہر جگہ پہ ہم پہلے بھی کہتے تھے اچھا نہیں ہے، تو بہت ساری تباہی، بہت ساری تکلیفیں، مشکلات لے کے آتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب کوئی نام باز آ رہا ہو، جس طرح ہم کہہ رہے اپنے پروگرام میں بھی عرض کرتے رہے، تو بالآخر پاکستان کو ریئیکٹ کرنا پڑا، اور افواج پاکستان نے زبردست طریقے سے ریئیکٹ کیا، اور ماشاءاللہ قوم کی منگوں پہ پورے اترے. اور وہ جو فرسٹریشن تھی 2-3 دن کی قوم کی، وہ ویکینڈ پہ انہوں نے نکال دیا آخر. اور یہ سیٹل سکور کرنے کی وجہ سے ایکچولی یہ میں بتاؤں کچھ 2-3 چیزیں ہیں، لیکن جو زیادہ یہی سمجھی جا رہی ہے. کچھ تو اس کو چائنا سے بھی لنک کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان نے تابڑ توڑ جواب دیا پھر پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملے کے بعد 10 مئی کی رات کو، 9 مئی کی رات کو لیٹ نائٹ کو، اس کے بعد سے جو معاملات چلے، تو پھر امریکہ بہادر جو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر وہ آئے، انہوں نے فوری طور پہ میڈیٹ کروایا، اور انہوں نے کہا جی کہ سیز فائر کرو، آگے بھی بات کرو. تو یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکٹری تو ہے. اس سے پہلے میں آپ کو انالیسز میں ہاں بتاؤں. جی، اسیسمنٹ انالیسز واٹ ایور. جی نہیں، کچھ انفارمیشن بھی ہے اور کچھ انالیسز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری کچھ بیسز پہ بہت ہی ڈائریکٹ اٹیک ہوا، خاص کر یہ جو نور خان ایئر بیس، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک خبر چلنی شروع ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ NCA نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کریں گے. تو اس کے بعد کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں، جن رپورٹس کے اندر یہ تھا کہ یہ فل فلیج وار کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے امریکہ بہادر جو پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھنے کی اور پاکستان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو وہ اقدامات کرنے چاہیے، جس کا لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی تفصیل سے حوالہ بھی دیا تھا، تو ان کو ایسی کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس ملیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فل فلیج وار کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ حالات تھے ایسے ہی ویسے. ظاہر ہے دیکھیں جس طریقے سے وہ ہو رہا تھا، دھڑا دھڑ حملے ہو رہے تھے، ڈرون حملے ہو رہے تھے، اور چیزیں ہو رہی تھیں. ایک بات لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اب جو وار ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے. ایک تو یہ ایئر فورس کی ڈومین کے اندر معاملہ چلا گیا ہے، ٹیکنالوجی کی وار اور ہے نا. دوسرا جو ہے یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے، ہاں جی، اٹ از دا فیوچر بال گیم. چونکہ آپ نے یا پاکستان نے ان کے سسٹمز کو مفلوج کر دیا تھا فار آل پریکٹیکل پرپزز. سننے میں تو یہی آ رہا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے. S-400 بیٹریز کو بھی انہوں نے آفیشیلی کہا جناب ہم نے. جی بالکل، اور اس کی کاسٹ $1.5 بلین. چلیں جو بھی کاسٹ ان کی، وہ ہمیں ان کی کاسٹ سے کوئی غرض نہیں. پتہ قصبہ کھاؤ نہیں، تانوں کی ازی جتنے ہو نا بس. نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں. جب آپ کسی کو اس حد تک دیوار پہ لگائیں گے تو یہی ہوگا نا یار. وہ میں آپ کو جس کو آپ نے مجھے کریکٹ کیا تھا، نیو ایب نارمل پہ جانا چاہتے تھے. ہاں جی، تو مودی سرکار کی جو نیو ایب نارمل کی اپروچ تھی وہ بڑھ گئی ہے. نہیں وہ ان کی طرف ہی چلی گئی، وہ بڑھ کے ان کی طرف چلی گئی. وہ تو نارملٹی کا شکار اب رہیں گے کچھ عرصہ. لیکن آج انہوں نے کوئی سنا ہے بڑا خصوصی خطاب. لیکن میرا خیال وہ اپنی فتح کا اعلان ہی کریں گے، جو ابھی تک ہی مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے. کون سی فتح؟ جو بھی کتنے تیارے گرے؟ وہ بھی فاتح ہیں نا. تیارے کتنے گرے؟ اپنے گھر سے ساری شیر ہوں نے. نہیں تیارے کتنے گرے ہیں یار؟ چلو اپنے کہا، وہ جو بھی کہیں گے ان کا مسئلہ ہے. اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن، یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کاؤنٹنگ میں کہہ رہا ہوں، کاؤنٹ ڈاؤن سوری، اس کا کوئی اب آگے چلنا چاہیے. آگے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا امریکہ
اب انڈیا کو بچانے کے لیے پھر آگے بڑھا. یس. کوئی کہ کوئی رک جاؤ یار, یہ تو واقعی معاملہ گڑبڑ ہے. اور اگر پاکستان مار کھاتا رہتا ہے, چپ رہتا ہے, تو امریکہ کیا کرتا؟ امریکہ چپ رہتا. اچھا. لیکن ایک بات اور ہے, میں کوئی چائنیز ٹیکنالوجی کا بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں, آپ کو میرے نظریات کا پتہ ہے, لیکن یار یہ چائنیز ٹیکنالوجی نے تو کمال نہیں کر دیا. دیکھیں ٹیکنالوجی اور اس کا استعمال دونوں میں سمجھتا ہوں یہ کمبینیشن ہوتا ہے. یہ صحیح انہوں نے کہا, جو ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب ہیں, ان کا نام نہ لینا ویسے بھی پروگرام میں بڑی زیادتی ہو گئی ہے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہاں, تو ایکسیلنٹ پاکستان ایئر فورس ڈیزروز اپلاز. ہاں, اور وہ جو آپ فرما رہے تھے نا ایئر فورس کا, اصل میں یہ ایئر فورس کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے یہ بھی آپ کی سائبر اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے نا اب ساری. ٹھیک ہے. تو سارا کچھ اب وار جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے لڑی جائے گی, اور کس طریقے سے وہ سارا سسٹم چلا جائے گا. تو یہ دنیا کو پاکستان نے حیران کیا ہے. اگرچہ یا اگر ہے بھی چائنا کی امداد, تو ظاہر ایک پارٹنرشپ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپس آپ کی سب سے ہوتی ہیں, جنگی لیکن مشقیں بھی یورپین ہوتی ہیں. یونین کی ٹیکنالوجی تو بڑھ گئی ہے. اور کوئی وہ کہیں جیت بھی سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ یہ طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. رافیل, اس کا ایگزیکٹ کیا کریکٹ کیا ہے؟ ہاں, رافیل جو بھی ہے, دیکھیں رافیل کہتے ہیں اس کو, لیکن اس سے نہیں ہے. دیکھیں وہ تو سارے ان کے وہ قیمتی وہ نیچے چلی جا گئی. رہے ہیں ڈاؤن, اور وہ مارکیٹنگ چائنا کی, ہم نے اس دن بھی کہا تھا, بڑی اچھی J-17 کی جا رہی ہے جناب اوپر. بالکل. تو وہ اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ چلتا رہتا ہے, کہیں پہ وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, کسی اور جگہ پہ. اٹ ڈیپینڈس آن دیئر یوزیج, اور اس ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے آپ نے کہاں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. اب تو ہر چیز نپی تلی ہے نا ایئر فورس میں, تو چاہے وہ آپ ایویشن میں دیکھ لیں یا ایئر فورس میں دیکھ لیں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے ایک سوال میرا لے لیں. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات ہیں, یہ کہاں پہ متوقع ہیں, اور ان میں کون کون سے ایشوز کے اوپر بات ہوگی؟ ہاں جی, اصل میں یہ دیکھیں, ابھی تو DGMOs کی پہلی بات چیت ہوئی ہے, جس کی آفیشیل کوئی کمیونیکیشن دونوں طرف سے نہیں آئی ہے. لیکن ظاہر ہے 1-2 دن بعد, جس طرح کہ ان کی ٹویٹ میں بھی کہا گیا تھا, امریکہ بہادر کی بھی, کہ جناب یہ 3rd وینیو پہ ملیں گے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سعودی عرب ان کو میڈیا فیسیلیٹیٹ کرے گا 3rd آج وینیو. سعودی سفیر سے ملاقات بھی کی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر یا نے. UAE بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے UAE اتنا نہیں ہوگا, سعودی عرب ہوگا, قطر ہوگا, ان دونوں میں سے ایک ملک ہو سکتا ہے, یا کوئی اور 3rd وینیو جو بھی, جس پہ دونوں راضی ہوں, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن سعودی عرب پہ ٹرسٹ میرا خیال ہے مودی صاحب بھی کچھ ٹرسٹ کریں گے تھوڑا سا اس پہ, کیونکہ ان کی بڑی ایک اسٹریٹجک اور بزنس پارٹنرشپس ہیں, یعنی کہ آپس میں ٹریڈ کے حوالے سے بڑے ایگریمنٹس ریسنٹلی سائن کیے ہیں. تو اس میں ون ون سچویشن پاکستان کے لیے کیا نکلتی ہے. کشمیر کا مسئلہ کس حد تک یہ سفارتی طریقے سے آگے جاتا ہے, کیونکہ اور سندھ کا حال, کیونکہ خواجہ آصف وزیر دفاع نے آج 3 ایشوز کی بات کی ہے جو آپ نے کہا. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ واٹر, ایک انہوں نے کشمیر جو الائیو ہو گیا, اب ظاہر ہے اس پہ بات چیت ہوگی. میرا نہیں خیال بٹ انڈیا اس پہ ماننے کی کوشش کرے گا, لیکن بات چیت ہوگی اس پہ. اور 3rd انہوں نے کہا تھا ٹیررزم, جو پاکستان اس کا وکٹم بھی ہے, پاکستان اس کا الج بھی کیا جاتا ہے پاکستان کو کہ یہ ان کو نرچر بھی کرتا ہے. ایک بات اور, میڈیا کے رول کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں. میڈیا کا کیا رول ہے اب اس میں, کیا میڈیا کا رول ہے؟ یہ جو ان کے کچھ اینکرز جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہم جو پاکستان کی سائٹ کا میڈیا ہے اس کا رول زیادہ میچور ہے؟ سارے رول میڈیا کا اپنا اپنا, یہاں پہ بھی ایکسائٹمنٹ تھی, یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں, آپ دیکھیں کو تو وہی چلتا رہتا ہے. میڈیا کی اپنے اپنے ملکوں کی سائڈ لیتے ہیں, اور جنگی جنون میں تو شاید زیادہ لے لیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنا آپ ایک نہیں سمجھتے, ایک میرا خیال ہے, آپ چھوڑ دیں یہ میڈیا کی مارل پولیسنگ, آپ چھوڑ دیں. میری بات میڈیا کو ادھر بھی کوئی اور کنٹرول کرتا ہے اور ادھر بھی کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. ایک سوال چل حقیقت کو مانا کریں نا. میرا سوال تو کیا پاکستان کا میڈیا آزاد ہے؟ پہلے میری بات سنیں نا, ایک منٹ مجھے سوال اٹھانے کی اجازت دے دیں, اس کے بعد میں جواب دوں گا. اصل میں کانفلکٹ اور وار کے اندر کس طرح سے رپورٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کون کون سے پیرامیٹرز کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ میرے خیال میں جو انڈین جرنلسٹ ہیں اور ہمیں بھی اس پہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہم ان سے شکر الحمدللہ. لیکن انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ یہاں پہ بھی ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ جس میں کاؤنٹر کویسچننگ ہو, جس میں وہ جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں ان کے متعلق بات چیت کی جائے. ابھی کل ہی جو لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی DGSPR نے, اور خوش تھے وہ 2 دن, تو بڑے سٹریس میں تھے وہ, تو کوئی مرحلے کے بڑے اچھے کویسچنز وہاں پہ اٹھائے جانے چاہیے تھے, شہداء کے حوالے سے, آگے کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ یہ تو خیر میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سیلیبریشنز کی جوبلنٹ موڈ ہے نا, ابھی جانے دیں. لیکن ایک سوال میرا بھی ہے, میں 2 باتیں اس میں جلدی سے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی قوم کی مدد کے ساتھ ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا. سن لینا, میری بات کرنے دیں مجھے. ہم مانتے ہیں آپ نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے, لیکن آپ مہربانی کریں,
آپ اپنا جو رول ہے رولز آف دا گیم کے تحت اس کو جو کہ ڈیفائن ہے اس رول کے اوپر واپس جائیں, اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے انہیں وہ رول پلے کرنے دیں. ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہیں, آپ کی بڑی اہمیت ہے, اس ملک کی سروائیول آپ کے بغیر ممکن نہیں میرا ہے. خیال ہے ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اپنا جو پولیٹیکل بیڈلنگ کا رول ہے اس کو ختم کریں. پولیٹیکل میڈلنگ کا رول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, وہ اچھی آپ نے بات کی. لیکن اصل جو امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تو نہیں میں کہتا, لیکن جو چیز ہے اس ملک میں وہ پاکستان کے عوام ہے, جن کی وجہ سے یہ ملک ہے, جن کی وجہ سے سارے ادارے ہیں, بالکل جن کی یہ پاکستان عوام پہ مشتمل ہے, اداروں پہ مشتمل نہیں ہے. اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین جو انہوں نے بھی کیا, پاک فوج نے بھی, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے بھی ٹریبیوٹ پیش کیا, اور میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو. صحیح ہے. جس میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں شاید آپ کو ایسی قوم کامی دیکھنے میں نظر آتی ہو کہ جس طریقے سے وہ اس لڑائی میں, ایک تو چونکہ ظاہر ہے انڈیا اتنے اندر آ کے اس نے حملے کیے, عوام میں ایک شدید, آپ کو پتہ ہے, اشتعال بھی پایا جاتا تھا, دکھ بھی تھا, غصہ بھی تھا, فرسٹریشن بھی تھی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پاک فوج کو سپورٹ کیا, کا آپ پوری دنیا میں ایسی فوٹیجز نہیں دیکھیں گے کہ میزائل چل رہا ہے اور میزائل کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈرون اڑا رہے ہیں, اور وہ ڈرون کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پکڑ رہے ہیں ڈرون کو, لے جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے ٹینکوں پہ وہ پھول نچھاور کر کے تو جناب وہ سپاہیوں کو ویلکم کر رہے ہیں, اور وہ بارڈر کے ایریاز میں جا کے ساتھ بیک اپ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی قوم بڑی جاندار قوم ہے ماشاءاللہ, اپنے ملک, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے محبت سے. کچھ چیزیں ظاہر ہے ہمارے اندر کی بہتر ہونے لگی ہیں. جو آپ نے بات کی تھی, میں اس کو ایک اور انداز سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاک فوج نے یقینی طور پہ حافظ صاحب, چیف صاحب نے بھی بڑا زبردست ماشاءاللہ جی ان کی قیادت میں یہ کام ہوا ہے, کوئی شک نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید آصم منیر صاحب کی. تو ہماری ان سے تو یہی اپیل ہے کہ آپ پلیز آپ یہی کام کرتے رہا کریں, اسی میں اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ کی بات ہو گئی ہے, زبردست ہے. ایک اب بجٹ کے اوپر ہم نے بجٹ اسپیشل تو قرار دے دی ہے, اور بجٹ کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کی ہم نے, لیکن یہ کانٹیکسٹ 3-4 دن میں ہم نے پروگرام نہیں کیا تھا تو بڑا ضروری تھا. پاکستانی کے طور پہ بڑاس بھی تو نکالنی ہے نا بھائی اپنے. نہیں, بڑاس ہی ہم فیکٹس پہ بیان, نہیں ہمارے اور انڈیا کے اندر فرق ہی ہے. نہیں تو ہمیں تو خوشی ہے بھائی. اچھا, جو بجٹ پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بات یہ کرنی ہے سر کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کہاں پہ وینیو اس کا ہوگا. میں ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے تک کا, اسلام آباد کے اندر ہی وینیو نہیں, اسلام آباد پہلے تو اسلام آباد آ رہے تھے نا, 14 مئی سے ٹاک شروع ہونی ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کا انٹرنل ایک سیکیورٹی کا میکینزم ہے جہاں سے سچویشن خراب ہو گئی نا, انہوں نے اجازت لینی ہے. یہ جڑ گیا نا موضوع سے, دیکھیں موضوع سے جڑ گیا نا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک ای یو اور پاکستان کا بزنس فورم تھا جو 14-15 مئی کو ہو رہا تھا, وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. یہ جو ہے یہ ابھی تک وینیو طے نہیں ہے, چونکہ تھرڈ وینیو ہو سکتا ہے. تھرڈ وینیو ہو سکتا ہے. اصل میں یہ آپ خبر یہ دے رہے ہو کہ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ٹیم اب پاکستان سے باہر یہ مذاکرات یا بات فیصلہ نہیں ہوا ابھی, لیکن امکان ہے. امکانات یہ ہیں, میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. واشنگٹن میں نہیں ہو سکتی, زوم کی میٹنگ واشنگٹن میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. ہاں جی, پاکستانی اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم سارا دن دفاتر میں کام کر رہے ہیں اور رات کے ٹائم ان کے ساتھ میٹنگ شروع کر دیں تو ایک پرابلم ہے. تو اور دوسرا گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہے. میں بتاتا ہوں وجہ آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ ریسیپینٹ کنٹری جب اس طرح کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ٹی اے ڈی اے جو ملک قرضہ لے رہا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کے لوگوں کا بھی یہ ہے کہ وہ دبئی یا دوحہ آ جائیں, قطر آ جائیں, چلو 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ٹائم زون بھی یہاں کا ہو جائے تو ان کے ٹی اے ڈی اے بھی بن جائے گا, اور جو ٹاکس ہیں وہ بھی یہاں پہ. ہاں چلو, ادھر والے بھی بن جائے گا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا ٹی اے ڈی اے کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں. میں ٹی اے ڈی کے, میرا کام ہے لوگوں تک وہ حقائق پہنچانا جو آپ لوگوں کو نہیں پتا. ملازمین کے یا کمپنی ملازمین کے حقوق ہوتے ہیں, ان پہ آپ اتنا نہ کوشچن کیا کریں. میرا کام ہے نا, میں انپریڈکٹیبل صحافی ہونا چاہتا ہوں. لیکن اچھا سنیں نا, جرم تو نہیں ہے. اچھا سنیں نا, جو خبر دینا چاہتا ہوں خبر سن لیں. خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنی تیاری کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے 10% تک ٹیکس کا جو سلیبز ہیں ان میں کمی کی تجویز دی گئی ہے, تیار کی گئی ہے. ایک اور تجویز یہ ہے کہ جو ابھی تک آپ کو پتہ ہے 6 لاکھ روپے تک کی ایگزمپشن ہے ٹیکسیبل انکم میں, یعنی 50,000 روپے جو کماتا ہے نیچے 50,000 سے نیچے اس کی وہ نہیں ہے, اس کو بڑھا کر
12 لاکھ روپے تک کرنے کی تجویز ہے, تاکہ جو 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کمانے والا ہے اس کے اوپر یہ ریلیف دیا جائے یا اس کے اوپر ایک فکسڈ کوئی بھی اماؤنٹ ہے جو ہے وہ رکھ دی جائے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو 10% ہے وہ مختلف سلیبس کے اندر, خاص کر جو مڈل انکم ہے اور سارا ٹیکس دیتی وہی ہے, ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ روپے کے درمیان پر منتھ جو کمانے والے لوگ ہیں, اور خاص کر پرائیویٹ سیکٹر 75% ٹیکس دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. 2 ٹیکسز ایسے ہیں جس پہ جتنے ہی ملٹی نیشنل کے لوگ ہیں وہ فائنانس منسٹر کے پاس گئے ہیں, اور انہوں نے جا کے 2 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جتنے اچھی ورک فورس ہے انہوں نے دبئی جانا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ٹیکسیشن ہے. ایک تو ان کی سیلری کے اوپر بہت بڑا ٹیکس ہے, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ جس کی انکم ہے, مثلا 10 لاکھ روپے سے زیادہ, تو اس کے اوپر آپ نے 10% سرچارج بھی لگایا ہوا ہے. اور یہ جو سپر ٹیکس ہے, کچھ 10 سیکٹرز ہیں ان کے اوپر اور بھی برڈن ہے. تو یہ سپر ٹیکس کو بھی کم کریں, اور جو سیلری پہ سرچارج اور باقی ٹیکس ہے اس کو بھی کم کریں, تاکہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک انسینٹو کریٹ ہو. آخری بات, لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بندے نے میری بات ہوئی, اس نے کہا یار مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں حکومت پاکستان کے لیے نوکری کر رہا ہوں, میرے ٹیکس اتنی بڑی اماؤنٹ جا رہی ہے کہ میرے اپنے خرچے جو ہے وہ کرنے مشکل ہو گئے ہیں. حالانکہ سیلری اگر بظاہر دیکھی جائے تو بڑی نظر آتی ہے, لیکن اس میں اگر فرض کیا آپ کی سیلری 13-14 لاکھ روپیہ پر منتھ ہے, تو اگر اس میں 6-7 لاکھ روپیہ آپ کا ٹیکس نکل جائے 50%, تو نہیں نکل سکتا ویسے. سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہونا ہے تو یار پلیز, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کیا اس کا سلیب ہے, ہمیں وہ بتا دیں پھر لا کے کل. میں آپ کو بتا رہتا ہوں یار اس کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے, ہمیں پروپیگنڈے میں 40% ریٹ ہے اچھا جی ٹیکس کا, 10% سرچارج ہے, اچھا جی, تو یہ کتنا ہو گیا 50%. تو اب آپ کر لیں اس کو حساب کتاب. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہی مسئلہ ہے. آپ ٹیکس لگائیں, میں ٹیکس کا حامی ہوں, لیکن ٹیکس وہ لگائیں جو جسٹیفائیبل ہو, جو ریشنل ہو اس کا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. دوسرا جو ہے, کافی سارے پینشنرز کے اوپر ٹیکس کی تجویز ہے, اس دن بھی آپ نے بتایا, ٹھیک ہے. اور بہت سے سیکٹرز کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے اندر جا کے یہ باتیں کرتے رہیں گے. ایک بات آخری, کنسٹرکشن کے اوپر حکومت ایک پیکج لا رہی ہے زبردست, لیکن یہ پیکج 3 مرلے اور 5 مرلے کے گھر والوں کے لیے ہوگا. 7 مرلے 9 مرلے سے کر لو یار. نہیں ہے نا, اس کے لیے سبسڈی نہیں دی جا سکتی. اچھا 5 مرلے پہ کیا سبسڈی ہوگی؟ 5 مرلے کے مکان جو ہے وہ بننے شروع ہو جائیں گے اور مہنگے بھی ہو جائیں گے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے نا ابھی, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. اس کا جو قرضہ اگر وہ حکومت سے فائنینسنگ لیں گے, بینک سے لیں گے, آف کورس وہ یہ عمران خان والی اسکیم ہوگی. عمران خان والی ابھی فائنل نہیں ہے, اللہ کرے ہو جائے یار. اب اس پہ 5 مرلے سے کار بنا لی, اس پہ جو لون لے گا اس پہ اس کا جو انٹرسٹ ہوگا, جو شرح سود ہوگی وہ کم ہوگی. کچھ حکومت ابزارب کرے گی اور کچھ اس جو کسٹمر ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا. اس کے نتیجے میں ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں نا, تو اس کا فائدہ عام آدمی کو بھی تھوڑا سا کم ہو گیا, 100 بیسس 11% پہ آ گیا ہے, پہلے 12%. اچھی بات ہے. لیکن یہ جو اب بات مجھے بتائیں, یہ ساری کرنی چاہیے. آخری بات سوال ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ محترم, کہ یہ سارا کچھ وہ ریلیف مانگ رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہی جو شارٹ فال بھی رہے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ باقی کہاں سے پورا کرنا ہے. کوشچن تو یہ ہے. یہ بالکل اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں ہوگا یہ کہ حکومت پاکستان کو یہ تجویز کر رہی ہے کہ جن جن سیکٹرز میں آپ ہمیں ریلیف دیں گے تو ہم آلٹرنیٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس سیکٹر کے ریلیف کے بعد جو کمی واقع ہوگی اس کمی کو ہم کہاں سے پورا کریں گے. تو اس کے لیے بھائی جان ریٹیلرز کے اوپر کچھ نہ کچھ اس حکومت کو کرنا پڑے گا. کر لے, لیکن ریٹیلر سے کچھ نکلوا بھی لے بھائی. ہماری تو یہ ہے باتیں, نکلوا آج تک کچھ نہیں سکے, باتیں ہی نہ کریں نا, اجازت لے لیتے. بالکل. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ساری چیزوں کو کمپریہنسولی کور کر لیا ہے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.